ملٹی لیٹرل فورم، تو اس کے بھی اس میں یہ فیصلہ نمبر 1 تھا جی۔ دوسرا جو انہوں نے اپنا فیصلہ کیا وہ یہ واگا کی اٹاری اپنا بند کیا، تو ہم نے فیصلہ کیا کل کہ واگا بارڈر جو ہے وہ اس کو فوری طور کے اوپر بند کر دیا جائے گا۔ جو لوگ کراس بارڈر کر کے ادھر آئے ہوئے ہیں انڈیا سے، وہ 30 اپریل 2025 تک واپس چلے جائیں۔ دوسرا انہوں نے جو ویزے دیے ہوئے تھے، جو سارک ویزا ایگزمپشن اسکیم ہے، سارک ویزا جسے کہتے ہیں، وہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کے پاس بھی بائی دی وے بہت کے ہوتے ہیں، دے آر انٹائٹلڈ ٹو آن دی بلو پاسپورٹس، تو ان کو انہوں نے کینسل کر دیا۔ تو ہم نے بھی تمام ان کو جو ویزے ہیں انڈینز کو، سارک ویزے جو ہیں، ہم نے بھی اس کو کل فیصلہ کیا کہ وہ کینسل ہو جائیں گے، اور ماں سوائے سکھ پلگرمز کے جو وہ ان کے ویزے ویلڈ رہیں گے، اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو ان کو نہیں روکا جائے گا۔ تو اس کے لیے آبویسلی کرتارپور کا ایک ان کا جو مین وہاں ہے جگہ، وہ منسٹر یہ بتائیں کہ جو واگا بارڈر کے تھرو آتے تھے ان کا کیا؟ وہ نہیں آ سکے۔ واگا بارڈر ہیز بین کلوزڈ، تو کیونکہ انہوں نے اٹاری بند کر دیا، ہم نے واگا، تو دیٹ اسٹینڈز کلوزڈ، اور وہ آگے آئے گا جی پوائنٹ۔ تو اس میں یہ ہمارا فیصلہ تھا، اور اس لیے ان کو 48 گھنٹے دیے گئے ہیں ادر دین سکھ پلگرم۔ میں کلیریفائی کر رہا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو سارک ویزے کے اوپر اس وقت پاکستان میں موجود ہیں انڈینس، وہ 48 گھنٹے کے اندر پاکستان سے نکل جائیں۔ تیسرا انہوں نے ہمارے جو ڈیفنس، نیول اور ایئر اٹیچیز ہوتے ہیں، ایڈوائزرز ہوتے ہیں، جو ہماری ایک کور ٹیم ہوتی ہے آرم فورسز کی نمائندگی کرتے ہوئے، ان کو انہوں نے پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کیا، اور ان کو انہوں نے کہا جی کہ یہ 1 مئی تک نکل جائیں۔ ہم نے بھی ان کے انڈین ڈیفنس، نیول اور ایئر ایڈوائزرز جو اسلام آباد میں ہیں، ان کو پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کیا ہے، اور 30 اپریل ہم نے ایک دن پہلے 30 اپریل تک ان کے لیے یہ ہے کہ وہ یہاں سے نکل جائیں۔ اور انڈیا کے جو ہائی کمیشن کے حوالے سے جو ماضی کے جو ہمارے یعنی بائی لیٹرل جو ارینجمنٹس ہیں، انہوں نے انل کیا، ہم نے بھی انل کر دیا، تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ والی بات ہے۔ چوتھا، انہوں نے ہمارا ہائی کمیشن جو نیو دہلی میں ہے، اس کی اسٹرینتھ جو ہے اس کو 55 سے ریڈیوس کر کے 30 پہ لے آئے ہیں۔ تو ریسیپروکلی ہم نے بھی جو کل فیصلہ قومی سلامتی کمیٹی نے کیا کہ وہ بھی ان کی بھی اسٹرینتھ جو ہے وہ 30 سے زیادہ نہیں ہوگی اسلام آباد میں جو ان کا ہائی کمیشن انڈیا کا، اور یہ بھی افیکٹو ہوگا 30 اپریل 2025 سے۔ چوتھا، جو یہ وہ چیزیں ہیں جو ورچولی ریسیپروکل ہیں، لیکن 2 چیزیں ہم نے ان ایڈیشن کی ہیں کل۔ ایک یہ ہے کہ جتنی ٹریڈ ود انڈیا including to and from any third country through Pakistan has been suspended forthwith with immediate effect۔ اور lastly، پاکستان کی ایئر سپیس جو ہے، جس کے ذریعے تمام جو کمرشل فلائٹس انڈیا کی اونڈ اینڈ انڈین آپریٹڈ ایئر لائنس کی وہ کراس کرتی تھیں، اور آبویسلی تقریباً 2 گھنٹے بچتے ہیں جب آپ نے ٹریول کرنا ہوتا ہے ایئر ٹریول، تو اس کو ہم نے پاکستان کی ایئر سپیس ان تمام انڈین اونڈ اینڈ انڈین آپریٹڈ ایئر لائنس کے لیے بند کر دی ہے کل سے۔ تو یہ سپیس جو ہے بند ہو گئی ہے۔ تو میں عرض کروں کہ ہم نے ڈپلومیٹکلی پولیٹیکل فیصلے ہو گئے ہیں۔ ہمارا جو پارلیمنٹری یا پولیٹیکل ہے وہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں الحمدللہ۔ یہ ایک ڈیمونسٹریشن ہے، میں مشکور ہوں ایک دفعہ پھر تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اور لیڈر آف دی اپوزیشن کا کہ انہوں نے مل کے ہمارے ساتھ ہماری جو ڈرافٹ تھا اس کو کھلے دل سے، خندہ پیشانی سے اس پہ ہم نے میوچلی اس کو امپروو کیا، اس کو ڈرافٹ کیا جو فارن آفس نے انیشل ڈرافٹ ایز پر پریکٹس پیش کیا تھا۔ ڈپلومیٹک موومنٹ جو ہیں وہ جاری ہیں۔ 26 کنٹریز کو جو کل امیجیٹلی اویلیبل تھیں انکلوڈنگ P5s، ان کو فارن آفس نے، فارن سیکرٹری نے بلا کے ان کو بریفنگ دی اور ان کو تمام یہ حالات سے آگاہ کیا۔ اور آج مجھے میسیج ملا ہے کہ سعودیہ کے جو اپنا فارن منسٹر ہیں پرنس فیصل، وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آبویسلی یہی ہوگی آئٹم جو انڈر ڈسکشن ہے اس وقت دنیا میں، تو ان سے 7:30 کا ٹائم طے ہوا ہے، اور جتنے باقی جو مشنز کل اویلیبل نہیں تھے ان کو آج فارن آفس بریفنگ دے رہے ہیں۔ تو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی دیکھیں ہم ہر لحاظ سے الحمدللہ تیار ہیں، اور
یہ کیٹیگورک انڈرسٹینڈنگ ہم نے دی ہے. کل اس کے بعد ہم نے ایک قومی سلامتی کمیٹی کے ڈسیزن کے مطابق ایک پریس بریفنگ بھی کی اور نہ صرف یہ فیصلے شیئر کیے بلکہ سینٹیمنٹس بھی بتائے کہ اگر پاکستان کی طرف کسی قسم کی ایڈونچرزم کا کسی کو خام خیالی ہے تو وہ بھول جائے. پاکستان کی آرم فورسز پوری طرح تیار ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نیوکلیر قوت بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک میزائلی قوت بنایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر خدا نہ خواستہ کسی نے ہماری طرف کو میلی آنکھ سے کوئی کوشش کی تو اس کو جواب اسی طرح ملے گا جیسے ان کو ماضی میں جواب ملا تھا. تو بہتر ہے کہ یہ وہ غلطی نہ کریں, کیونکہ اس غلطی سے اس ریجن کا جو پیس ہے اور اس ریجن کی جو سٹیبلٹی ہے, اس ریجن کی جو گروتھ ہے, اس ریجن کی جو ڈیولپمنٹ ہے, اس ریجن کی جو پاورٹی ایلیویشن کے لیے کچھ جو کام ہو سکتے ہیں وہ نہیں ہو رہے. آلریڈی انڈیا از اے بگ کاز فار آل دیز اریٹنٹس. ایک سارک کا ایک بڑا اچھا فورم بنا کئی دہائیوں پہلے اور اس صرف ایک ملک کی وجہ سے ہوا. تمام ممالک چاہتے ہیں کہ سارک کو آگے لے کے جایا جائے, تمام ممالک چاہتے ہیں سارک ممبرز, لیکن ایک ملک جو ہے اس نے رائٹ لیفٹ سینٹر اس کے خلاف اس کو نہیں چلنے دیتا. حالانکہ دنیا کے بلاکس دیکھ لیں, اکنامک بلاکس, EU دیکھ لیں, آپ SCO دیکھ لیں, آپ آسیان دیکھ لیں, آپ جتنے بلاکس دیکھیں گے جو بلاکس بنتے ہیں تو ان کی وہ میوچل بینیفٹس ہے. یہ نہیں کہ کسی ایک کنٹری کو فائدہ ہو رہا ہوتا, لیکن اس خطے کا جو بلاک ہے سارک جسے کہتے ہیں وہ ان ممالک کو صرف ایک ہٹ درمی کی وجہ سے اس ملک کی اس کی وجہ سے یہ آگے نہیں جا رہا. ان حالات کے پیش نظر میں نے اپنے دوستوں سے جو انفارمل میٹنگ تھی اس میں نے عرض کیا کہ کابل میں وہ کسی وقت پھر میں آپ کو پوری تفصیل عرض کروں گا. کابل ہم نے 2021 کے بعد جب سے انٹرم گورنمنٹ آئی ہے ہائی لیول جو ایک وزٹ ہوا ہے وہ میں نے 19 اپریل سیٹرڈے کو ایک دن کا وزٹ کیا. ان کے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات تفصیل میں اور تمام چیزیں پولیٹیکل, ریفیوجیز, اکانومی, ٹریڈ, ہر چیز کی کھل کے بات ہوئی. میرے ساتھ سینئر ڈیلیگیشن سیکٹری کامرس, سیکٹری انٹیریئر, سیکٹری ریلوے, یہ تمام لوگوں کو ہم گئے تھے. لیکن آج کے حوالے سے میں جب بھی آپ موقع دیں گے وہ پوری تفصیل میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ ہم نے ان کو بڑا کیٹیگورک یہ ایک میسج دیا ہے. ان کے سوال پہ کھڑے ہو کے میں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ فارن منسٹر متقی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ کہا ہے کہ نہ آپ اپنی سرزمین کو استعمال کرنے دیں گے کسی کو بھی ہمارے خلاف دہشت گردی کے لیے, نہ ہم کرنے دیں گے. یہ ہماری تو ریزالو جو APS ہوا تھا اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان میں موجود ہے اور ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو وہ اس کے بعد ابھی سنڈے اور منڈے ڈھاکہ کے ساتھ ایک وزٹ تھی, لیکن ان حالات کی وجہ سے حکومت نے فیصلہ کیا کہ میں ابھی اپنی وہ وزٹ پوسٹ پون کروں کچھ دیر کے لیے تاکہ ملک میں ہم سب رہیں اور وہ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں پارلیمنٹ موجود ہے, ہم ان کے صلاح مشورے سے ان کی گائیڈنس سے اس معاملے کو آگے لے کے چلیں. تو انشاءاللہ حکومت جو اپنا فرض ادا کرے گی اور جو ریزولوشن ہم نے جوائنٹلی جو ابھی پیش میں نے کرنی ہے آن بہاف آف دی ہول ہاؤس, تو وہ میں پڑھ دیتا ہوں اور اس کے اوپر تمام آنریبل لیڈر دی اپوزیشن سمیت پارلیمانی لیڈرز نے ممبران نے سائن کیے ہیں. تو وہ ایک جوائنٹ اونرشپ ہے سب کی. یہ پورے سینٹ کا پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے فیڈریشن اور چاروں صوبوں کی جو نمائندگی یہ ہاؤس کرتا ہے اس کی یہ عکاسی کرتا ہے. تو میں ریزولوشن پیش کرتا ہوں آپ کی اجازت سے جناب چیئرمین. دی سینٹ آف پاکستان condemns terrorism in all its forms and manifestations, emphasizes that killing of innocent civilians is contrary to the values upheld by Pakistan, rejects all frivolous and baseless attempts to link Pakistan with the Pahalgam attack of 22nd April 2025 in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, condemns the orchestrated and malafide campaign by the Indian government to malign Pakistan, which follows a familiar pattern of exploiting the issue of terrorism for a narrow political gain, condemns Indians' unlawful and unilateral declaration to hold the Indus Water Treaty in abeyance in blatant violation of the treaty, which clearly amounts to an act of war.
warns that Pakistan remains fully capable and prepared to defend its sovereignty and territorial integrity against any aggression, including water terrorism or military provocation, as clearly demonstrated by its robust and valiant response to Indians' reckless actions in February 2019. And any misadventure by India will be met with a firm, swift and decisive response. Emphasizes that the people of Pakistan remain committed to peace, but will never allow anyone to transgress the country's sovereignty, security and interests. Demands that India should be held accountable for its involvement in different acts of terrorism and targeted assassinations on the soil of other countries, including Pakistan, and reaffirms Pakistan's unwavering moral, political and diplomatic support for and commitment to the Kashmiri people's just struggle for realization of their inalienable right to self-determination. I thank you, Chairman.